مدینے کا رہنے والا ہوں. واٹ برنگز یو ہیئر؟ یہاں کیسے آنا ہوا؟ ان کا آئی کیم ہیئر ٹو سالو یور پرابلم. جو تمہاری مشکل تھی نا وہ حل کرنے آیا ہوں. اور اس وقت میں چونک سا گیا اور میں نے پوچھا میری پرابلم کیا تھی اور یہ حل کیسے کرنے آئے؟ کہتے دن کے وقت تو یہ کوشش کر رہا تھا کہ پھولوں کے بارے میں یہ دریافت کرے کہ اگر نر اور مادہ کی صورت میں ان میں بھی ازدواجی تعلق ہے، یہ بھی ایک دوسرے کے ملنے سے پھول دیتے ہیں، بیج دیتے ہیں، پھر تو بات صحیح ہے. لیکن جب ایک دوسرے کے ملے بغیر یہ بیج بھی دیتے ہیں، پھول بھی دیتے ہیں، تو معلوم مدینے والی سرکار کی بات غلط ہے. پھر یہ کس طرح حل کریں گے؟ آپ نے فرمایا کہ پلیز پلیس دا لیٹس اینڈ کور دیم بائی دا لیٹس. جالیاں لگا اس پر، جالیاں لگا دے گملوں پر. اور یہ جو بھونرے آ کر کے بیٹھتے ہیں نا پھولوں پر، ان کو پکڑ، ان کو لیبارٹری میں جا کے ٹیسٹ کر. کہ دونوں کام کیے، بھونرے پکڑے، جا کے لیبارٹری میں ٹیسٹ کیا تو دیکھا ان کے پاؤں کھردرے سے ہیں، ان کے ساتھ پولن، وہ پاؤڈر وہ نر پھولوں سے اٹھا کر کے مادہ پھولوں پر چھوڑتے ہیں اور مادہ پھولوں کا پاؤڈر اٹھا کر کے نر پھولوں پر چھوڑتے ہیں. اب وہ جالیاں لگانے کی فلاسفی سمجھ آ گئی کہ جالیاں لگانے کی وجہ سے اب یہ بھونرے ان پھولوں تک پہنچ نہیں سکتے، لہذا جالیوں کے اندر جتنے پودے تھے وہ سارے خشک ہو گئے. ان کے اندر نہ پھول لگے نہ بیج لگے، اور جو بھونروں کے پنجوں کے ساتھ لگا ہوا ہے پولن پاؤڈر، اس سے مجھے تحقیق ہو گیا یہ نر اور مادہ کا جو ایکسچینج ہے، یہ اس سے کنسپشن ہو رہی ہے، کنسیو کر رہے ہیں. یہ ادھر سے پاؤڈر لیتے ہیں، مادہ کو پاؤڈر نر والا ملتا ہے، نر کو مادہ والا ملتا ہے، دونوں پھل دیتے ہیں. ایسا کہتا ہے کہ میں سویا کا ہوں، دل چاہے کہ کبھی ملیں، ان کا شکریہ ادا کروں. لیکن اب پھولوں کی جستجو میں میری طبیعت میں وہ بتابی نہیں ہے جو اس مرد خدا کو دیکھنے کے لیے. رات پہ ہی ایک میول آیا کالیاں زلفوں والا، دو کڑیاں وہ آ کے بیٹھا کر گیا نور اجالا. وہ دکھا کے رخ جو چل دیے، ماشاءاللہ یہ برٹن سے ساتھی آیا. وہ دکھا کے رخ جو چل دیے تو دل ان کے ساتھ رواں ہوا، نہ وہ دل رہا نہ وہ دل ربا، رہی زندگی سو وبال ہے. نہ وہ دل رہا نہ وہ دل ربا، رہی زندگی سو وبال ہے. ایک ماہ مدن گورا سا بدن، نیچی نظریں کل کی خبریں. وہ دکھا کے پھبن وہ سنا کے سخن، مورا پھونک گئے سب تن من دھن. کہتے سرکار تشریف آیا میں خواب میں، کہتے مولوی کیا بات ہے؟ وہ بات میری سچی نکلی. قدموں پہ گر کے میں نے عالم رویائی میں سرکار کا کلمہ پڑھ لیا. بعد میں اس کو انہوں نے امریکہ کو کافی دیر جیل میں رکھا کہ اس کے اپوسٹائزیشن کی بنیاد پر یہ مرتد ہوا ہے، اپنے دین کو اس نے چھوڑا ہے. مگر قرآن نے ثابت کر دیا میری حکمت لا یزال ہے. ہاں کتاب زندہ قرآن حکیم، حکمت او لا یزال است و قدیم. اور مثال طور پر قانون وراثت کا ایک مسئلہ چند مرتبہ میں نے آپ کے سامنے بیان کیا ہے کہ دور فاروقی میں دو خواتین آ کر مہمان سلام میں ٹھہری، ایک نے بچے کو جنم دیا، ایک نے بچی کو جنم دیا. دعویٰ دونوں کرتی ہیں بچہ میرا ہے، شہادت دونوں کے پاس نہیں. ویسے تو نام علی ایک امر ممنوع ہی بن گیا، رہ گیا ہوا ہے. ان کا اینا علی جناب مرتضیٰ کہاں ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ امت محمدیہ میں علم کا جگمگاتا آفتاب اگر ہے تو اس کا نام علی ہے. حضرت مفکر اسلام. ہاں جی، انہوں آراب ود نسبت معنون راہما، ہست نسبت مصطفیٰ را با علی مرتضیٰ. جو خط کے اوپر لکھا ہوا پتہ اور خط کے اندر جو مضامین ہوتے ہیں نا، یہ تعلق ہے حضرت حیدر کرار کا اور سرکار کا.
خط کے اندر جو کچھ لکھا ہوا مدینے والی سرکار ہے، خط کے اوپر جو پتہ لکھا ہوا وہ علی مرتضی ہے۔ علی مرتضی پہچانا جائے تو مدینے والا پہچانا جاتا ہے، علی رہ جائے پہچاننے سے تو مدینے والے پہچان کوئی ذریعہ نہیں۔ عنوان رب ود نسبت معنون راہما علامہ عبد الرسول کا کلام ہے، ناوے کا آخری ماہ۔ عنوان رب ود نسبت معنون راہما ہست نسبت مصطفیٰ را با علی مرتضی۔ تو اب جناب بلایا جناب مولا مرتضی کو، کہا کیا کریں، شہادت دونوں کے پاس نہیں، مدعی دونوں کہ لڑکا میرا ہے، کیا کریں؟ ان کا ایسا بلاؤ ایک خاتون کو بلایا، ایک لمحہ انتظار کیا، خاتون کو بلایا، کہ ان کی چھاتیوں سے ایک پیالی پر دودھ دونوں کا الگ الگ دو لے، ایک پیالی لے کر کے ایک پیالی ایک کا دودھ دو لیا، دوسری پیالی ایک ہی وزن کی، ایک کیپیسٹی کی، ایک کوانٹٹی کی، ایک پیالی دودھ لے لیا۔ اب ان کا اس کو تولو، کا تولنے کا مفاد، ان کا تولنے کا فائدہ یہ ہے جس کا وزن میں دودھ دگنا نکلے لڑکا اس کا ہے۔ ان کا یہ کہاں سے یہ راز ملا، یہ حکمت کہاں سے ملی؟ کا یہ کتاب زندہ قرآن حکیم حکمت اولا یہ ثالث۔ قرآن مجید نے کہا نا کہ یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، ایک اور مرد کا حصہ برابر دو عورتوں کے ہے۔ لڑکا جس کا ہے اس کا دودھ وزن میں دگنا ہے، وہ جو قرآن مجید کی حکمت ہے، جس کے بازوؤں سے ہم نے کام لینے ہیں، جس کے کندھوں پر ہم نے بوجھ رکھنا ہے، جس کے ہاتھ میں ہم نے بلم دینا ہے، جس کے ہاتھ سے ہم نے تیر چلوانے ہیں، جس کی چھاتی ہم نے تیروں پر پیش کرنی ہے، جس کو دشمنوں کے جمگٹے میں اتارنا ہے، اس کے بازوؤں میں طاقت زیادہ چاہیے، اس لیے اس کی طاقت دگنی ہونی چاہیے۔ اب اس سے ایک بات تو یہ ثابت ہوئی، وراثت کا بانٹنا حاکم کا کام ہے یا محکوم کا کام ہے؟ وراثت تو وہ بانٹتا ہے جس کی حکومت ہو، وہ کہاں تک بانٹتا ہے؟ جو اس کی حکومت کا دائرہ ہو۔ ان عورتوں کے بارے میں یہ کوئی پابندی تھی کہ مسلمان ہوں کہ غیر مسلمان ہوں؟ وہ قاعدہ آج بھی زندہ ہے۔ پوری روئے زمین کی عورتوں میں چھاتیوں میں دودھ کی یہی ریشو ہے، تو پھر ضابطے کے مطابق جب ہم اس کو تلاش کریں گے تو نتیجہ یہی نکلے گا کہ پوری روئے زمین پر دودھ اسی فارمولے کے مطابق تقسیم ہوتا ہے۔ تو یہ فارمولہ پھر کس کا ہوگا؟ جو حاکم کائنات ہوگا، اور وہ مدینے والی سرکار۔ صدیاں بیت گئیں، ملک بدلے، بولیاں بدلی، موسم بدلے، زبانیں بدلی، نظام سیاست بدلا، لیکن نہ بدلا تو کیا نہ بدلا؟ حکمت قرآن نہ بدلی جا سکی، حکمت اولا یزال۔ مجلس بے شک چھوٹی سی ہے، لیکن میں سرکار کا ایک پیغام رسان ہوں، مجھے پیغام پوری صحت مندی کے ساتھ چھوڑنا ہے، خواہ مجلس چھوٹی ہے خواہ بڑی ہے۔ اس کو آپ کسی بڑے سے بڑے بین الاقوامی کورٹ میں اس کیس کو لے جائیں، اس کے سوا دوسرا نتیجہ نہیں نکلے گا۔ اور اگر آپ کو کوئی نتیجے میں دقت ہو مجھے یاد کریں، میں انشاءاللہ پیش ہوں گا، بڑی سے بڑی عدالت میں یہ بات پیش کروں گا کہ یہ بات یوں ہی ہے۔ پھر مانو نہ کہ پوری کائنات کا فرما روا قانون خدابندی کے مطابق سرکار کی ساتھ رائے جاتی ہے بندوں کے نہ ماننے کی۔ بندے اگر خدا کو نہ مانے تو خدا حاکم نہیں رہے گا، بندے نہ مانے تو خدا ہی حاکم ہے، اسی طرح کے بندے نہ بھی مانے تو مدینے والی سرکار ہی حاکم ہے۔ اسی لیے سرکار نے علم میراث کو فرمایا المیراث نصف العلم، پورے جتنے علم ہیں نا ان سب کو اگر تقسیم کرو آدھا حصہ علم میراث ہے۔ جو پیٹ میں غذا جاتی ہے نا، آنکھ کو جو تقسیم میں حصہ ملتا ہے قانون وراثت کے مطابق ملتا ہے، جو کان کو حصہ ملتا ہے وہ اپنی وراثت کے مطابق ملتا ہے۔ اب بتاؤ ایک ہی خوراک پیٹ میں گئی ہے، وہ آنکھوں میں روشنی بن کر کے آ گئی ہے، کانوں میں سنوائی بن کر کے آ گئی ہے، ناک میں قوت شامہ بن کر کے آ گئی ہے، زبان میں قوت ذائقہ بن کر کے آ گئی ہے، بدن میں قوت ماسہ بن کر کے آ گئی ہے۔ اسی نے آ کر گوشت پیدا کیا ہے، اسی نے آ کر